سوال ہے کیا اسلام میں جادو کی کوئی حقیقت ہے یا یہ صرف ایک وہم ہے؟ جواب ہے جادو ایک حقیقت ہے، یہ صرف وہم نہیں ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت میں جادو کا تفصیلی ذکر آیا ہے؟ جواب ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102۔ سوال ہے وہ کون سے دو فرشتے تھے جنہیں بابل میں جادو کے ساتھ آزمائش بنا کر بھیجا گیا؟ جواب ہے ہاروت اور ماروت۔ سوال ہے کیا فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے؟ جواب ہے ہاں، مگر وہ پہلے وارننگ دیتے تھے کہ ہم صرف آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو۔ سوال ہے جادو کا بنیادی مقصد سورہ البقرہ کے مطابق شیاطین کیا بتاتے تھے؟ جواب ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ سوال ہے فرعون کے دور میں کس نبی کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے فرعون کے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ کیسے بنایا تھا؟ جواب ہے جادو کے ذریعے لوگوں کو نظر بندی عقول پر اثر تھی۔ سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جادو کا اثر ہوا تھا؟ جواب ہے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جادو کیا تھا جس کا اثر صرف دنیاوی معلومات کی حد تک عارضی تھا۔ سوال ہے اسلام میں جادو سیکھنے یا کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے جادو کرنا یا سکھانا کفر اور حرام ہے۔ سوال ہے گناہوں کے حساب سے جادو کا شمار کس زمرے میں ہوتا ہے؟ جواب ہے سبا موبقات، تباہ کر دینے والے 7 بڑے گناہوں میں۔ سوال ہے جو شخص جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات سچ مانے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین کا انکار کفر کیا۔ سوال ہے کیا کسی اچھے کام جیسے میاں بیوی میں محبت کے لیے جادو کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جی نہیں، جادو ہر حال میں حرام ہے چاہے مقصد کچھ بھی ہو۔ سوال ہے اگر کوئی شخص محض تفریح یا سیکھنے کے لیے جادو کی کتابیں پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے یہ بھی سخت گناہ اور ناجائز ہے۔ سوال ہے کیا جادوگر کا نکاح قائم رہتا ہے؟ جواب ہے جادو کے کفر ہونے کی وجہ سے جادوگر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال ہے اسلامی شریعت حدود میں جادوگر کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے اسلامی حکومت میں جادوگر کی سزا قتل ہے۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد نے اپنے دور میں تمام جادوگروں کو سزا دینے کا حکم جاری کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے کیا جادو کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا ممکن ہے؟ جواب ہے جی نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جادوگر صرف جھوٹ اور تکے مارتے ہیں۔ سوال ہے جادو ٹونے کی سب سے بڑی عام جسمانی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے بغیر کسی طبی بیماری کے مسائل، سر یا جسم میں شدید درد اور بوجھ رہنا۔ سوال ہے جادو کا اثر انسان کے موڈ پر کیسے ہوتا ہے؟ جواب ہے انسان میں بلا وجہ شدید چڑچڑاپن، مایوسی اور عبادت سے دور ہونے لگتا ہے۔ سوال ہے کیا جادو کے ذریعے کسی کو بیمار کیا جا سکتا ہے؟
جواب ہے ہاں، شیاطین کے ذریعے جسمانی نظام میں خلل ڈالا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کیا جادو رزق اور کاروبار کو بند کر سکتا ہے؟ جواب ہے جادو کی وجہ سے اسباب میں رکاوٹیں یا انسان کا دل کام سے اچاٹ کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے جادوگر جادو کرنے کے لیے عام طور پر کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ جواب ہے بال، ناخن، پہنے ہوئے کپڑے، پتلے یا خون۔ سوال ہے جادوگر سفلی علم کالا جادو کے لیے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ہے ابلیس، شیطان اور خبیث جنات کی۔ سوال ہے جادو کے مریض کو قرآن سننے سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ جواب ہے اس کا دم گھٹتا ہے، دل گھبراتا ہے یا جسم میں کپکپی طاری ہوتی ہے۔ سوال ہے جادو کا جادو کے ذریعے توڑ کرنا، کاٹ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے اسے نشرہ کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ سوال ہے جادو کا شرعی اور جائز علاج کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے رقیہ شرعی، قرآن اور احادیث کی دعاؤں سے دم کرنا۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی دو صورتیں خاص طور پر جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئیں؟ جواب ہے معوذتین، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو وہ کس چیز پر پھونکے مار کر کھولا گیا؟ جواب ہے ایک رسی میں 11 گرہیں لگی تھیں، معوذتین کی ہر آیت پر ایک گرہ کھولی گئی۔ سوال ہے کس سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ جواب ہے سورہ البقرہ۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے جادو کی شروعات کس قوم یا دور میں عروج پر پہنچی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین نے اسے پھیلایا۔ سوال ہے گھر میں جادو کی موجودگی کی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے اچانک کثرت سے کیڑے مکوڑے یا بدبو آنا اور بلا وجہ جھگڑے ہونا۔ سوال ہے کیا جادو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں، جادو بھی اللہ کے اذن حکم کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ سوال ہے کیا جادو کا اثر جانوروں پر بھی ہو سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، جادو کا اثر جانوروں پر بھی ہو سکتا ہے۔ سوال ہے جادو کے زیر اثر انسان کو نیند میں عام طور پر کیا نظر آتا ہے؟ جواب ہے ڈراؤنے خواب، کالے کتے، سانپ یا بلندی سے گرنا۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جسے صبح نہار منہ کھانے سے اس دن جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے عجوہ، کھجور کے 7 دانے۔ سوال ہے پانی پر دم کرنے کے لیے قرآن کی کون سی سورتوں کا آیت سحر جادو توڑنے والی آیت کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ الاعراف، سورہ یونس اور سورہ طه کی جادو کے خلاف والی آیات۔ سوال ہے کیا کوئی عام انسان خود اپنا جادو کا علاج کر سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، 5 وقت کی نماز، استغفار اور مصنوعی دعاؤں سے خود دم کرنا سب سے بہترین ہے۔ سوال ہے صبح و شام کی کون سی دعا 3 بار پڑھنے سے ہر نقصان دہ چیز اور جادو سے حفاظت رہتی ہے؟
جواب ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا۔ سوال ہے سورہ البقرہ کی وہ کون سی آیت ہے جو جادو اور شیاطین کے خلاف سب سے بڑی ڈھال ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی۔ سوال ہے کیا جادوگر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جی نہیں، جادوگر کے پیچھے نماز بالکل جائز نہیں ہے۔ سوال ہے جادو کے علاج کے لیے کس درخت کے پتے پانی میں ابال کر غسل کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہے بیری کے پتے، 7 پتے پیس کر۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ معلوماتی سوالات کا تحفہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اور میری ویڈیو کو اپنے پیاروں تک ضرور لائک شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔